ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بات کریں گے. اس سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کی کوششوں کو جو ہے عالمی سطح پر سراہا بھی جا رہا ہے, اس کا عالمی سطح پر اعتراف بھی کیا جا رہا ہے, اور عالمی بینک کا اب کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں پاکستان سب سے زیادہ کاوشیں. بالکل ایسی ہے. پاکستان کے بھرپور اقدامات کی مکمل حمایت بھی انہوں نے کیا, اور انہوں نے اس کے علاوہ موسمیاتی اثرات سے متعلق ایک انڈیکس میں پاکستان کی پوزیشن میں مسلسل دیکھا گیا کہ بہتری آ رہی ہے. عالمی بینک کے مطابق پاکستان نے دنیا بھر میں سب سے زیادہ ماحول دوست اقدامات کیے ہیں, اور یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ پاکستان آلودگی اور ماحولیاتی چیلنجز سے بھرپور انداز سے نمٹ بھی رہا ہے. لیکن ابھی منزل بہت زیادہ دور ہے. گزشتہ روز کی ہم بات کر لیتے ہیں. ایئر کوالٹی انڈیکس نے دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کو پہلا نمبر دیا, جبکہ کراچی تیسرے نمبر پر رہا ہے. ہماری اتنی کاوشوں کے بعد بھی اگر ہم ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں پھر لاہور سب سے اوپر ہے, پھر تیسرے نمبر پہ کراچی ہے, فیصل آباد بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. تو ہمارے بڑے شہر خاص طور پر ہمیشہ دیکھا جاتا ہے تو وہاں کی فضا اچھی نہیں ہے. بالکل ایسی ہم دیکھتے ہیں کہ سردیاں آتی ہیں اور سردیوں کی دستک دیتے ہی, جس طرح ہم دیکھتے ہیں پنجاب کی اگر ہم صورتحال دیکھیں پچھلے 2 سالوں میں یہ ہوا ہے کہ اسموک کا جو راج ہے وہ برقرار رہتا ہے, اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ صوبے میں اسموک پر قابو پانے کے لیے دفعہ 144 بھی نافذ کرنا پڑتی ہے ہر دفعہ, اور اس بار بھی انہوں نے یہی کرنا ہے اور کر دیا گیا. اور فضا کو اسموک سے بچانے کے لیے پرانے ڈیزائن کے بھٹوں کو بند رکھا جائے گا, کوڑا کرکٹ جلانے, ٹائر, پلاسٹک, پولیتھین بیگز, ربر, لیدر آئٹم سمیت اس سے متعلقہ تمام چیزوں کو آگ لگانے پر پابندی ہوگی. اور بحیثیت قوم ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم نے بھی تو اپنا کردار ادا کرنا ہے, اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم نے نہ پایا تو ہم اپنی زندگیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. آنے والی نسلیں بھی ہمیں کوستی رہیں گی کہ یہ پتہ نہیں کیا کر کے گئے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں خود سے ہی اس کے اوپر خاصا خیال رکھنا ہوگا, اور جس طرح سے انہوں نے کہا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرنا ہوگا. اچھا, ملک امین اسلم صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو سنا. ورلڈ بینک نے اپنا ڈیٹا ریلیز کیا, اس کے مطابق پاکستان ان ممالک میں ہے جنہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ کو کلائمیٹ چینج کے مطابق ڈھال لیا ہے اور دنیا کو ایک قابل تقلید رستہ فراہم کیا ہے. اس کے مطابق, اس ڈیٹا کے مطابق پاکستان اس وقت دنیا میں نمبر 1 ہے ان ممالک میں جنہوں نے ہائیسٹ پرسنٹیج اپنی ڈیولپمنٹ فائنینسنگ کا کلائمیٹ چینج کے مطابق لگایا ہے, اور 44% پہ پاکستان اس وقت دنیا میں نمبر 1 آیا ہے. تو یہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن ہے اس کو انڈورس بھی کرتا ہے, اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح دنیا کے ممالک اپنی ترقی کریں تاکہ وہ کلائمیٹ چینج کے مطابق اس ترقی کو ڈھال سکیں. ملک امین اسلم صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. معروف ماہر ماحولیات مومی سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. مومی سلیم صاحبہ, ملک کے اگر ہم بڑے شہروں کی بات کریں ایئر کوالٹی بہتر کیوں نہیں ہو رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ان سردیوں کی اگر ہم بات کریں اسموگ لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہروں کو دوبارہ متاثر کر سکتی ہے, اور کر سکتی ہے تو کتنی حد تک متاثر کر سکتی ہے؟ جی وعلیکم السلام, اور پہلے شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. جی بیسکلی ہمارے ادھر اسموگ جو پاکستان میں ہے اس کے 3-4 وجوہات ہیں. ایک جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کراپ برننگ ہے, ایک آپ کی برک کنز یا انڈسٹریز ہیں, صرف برک کنز تو ایک ہیں لیکن باقی انڈسٹریز ان کا فیول, ٹرانسپورٹیشن, ویسٹ برننگ, اور آپ کی روزمرہ کی جہاں ہم جس طرح سے جو فیول جہاں یوز کرتے ہیں گھروں میں بھی جو یوز کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے سب کی پروپورشن ڈفرینٹ ہے. تو ہمارے ادھر جو فیول ہے, جس طرح کا فیول یوز ہوتا ہے صرف گاڑیوں میں نہیں باقی جگہ بھی, اس میں چینج لانا بہت ضروری ہے. ہماری پاور جنریشن کی جو ہے وہ لارجلی بیسڈ آن فاسل فیولز ہے جس کی ایمیشن زیادہ ہوتی ہیں. اسی طرح سے حکومت نے بہت سی بے شک اقدامات کیے ہیں, اور وہ لانگ ٹرم بھی کیے ہیں, شارٹ ٹرم بھی کیے ہیں, لیکن دیکھیں اسموگ کے اوپر قابو پانا شارٹ ٹرم میں تو ممکن نہیں ہے. اور اس کے امپیکٹس آتے آتے جیسے یہ گریجولی بڑھی, اسی طرح یہ نیچے کی طرف جائے گی. اس میں ایک سب سے بڑی چیز جس میں ابھی قابو نہیں پا سکے, اور آئی تھنک اس کے لیے کوئی کمپریہنسو اسٹریٹجی ہمارے پاس سامنے نظر نہیں آئی ہے, وہ آپ کا ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے. یورو 5 بالکل انٹروڈیوس کرا دیا گیا ہے جو اچھا فیول ہے, لیکن آف کورس کتنے لوگ ڈلواتے ہیں, کتنے لوگ اس پہ شفٹ ہو رہے ہیں. دوسری چیز آپ کی ای وہیکل پالیسی آئی ہے, بہت اچھی پالیسی ہے, لیکن اس میں بھی آپ کی گاڑیوں کی تعداد کم نہیں ہوگی. ڈر یہ ہے کہ آپ فٹ پرنٹ شفٹ کر دیں گے پاور جنریشن پہ, کیونکہ آپ کو پاور تو چاہیے ہے, اور پاور ہماری فاسل بیسڈ ہے. تو ہمیں اس کے لیے ایک کمپریہنسو ٹرانسپورٹ ماسٹر پلان چاہیے پاکستان کے لیے, جس میں ہم میس ٹرانزٹ دے سکیں لوگوں کو, تاکہ آپ کی گاڑیاں جو ہیں سڑکوں پہ کم ہوں, آپ کی آلودگی کم ہو. جب اس طرح کی چیزیں آئی تھنک جو ایمیشنز
ہیں وہ آپ کی سب سے زیادہ ٹرانسپورٹ, آپ کی اپنی حکومت کے یہ فگرز ہیں 40% آپ کی ایمیشنز یا پولوشن جو ہے وہ آپ کی ٹرانسپورٹ سے آتی ہے. تو آئی تھنک وہاں پہ ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, اور بے شک حکومت اس کی طرف کام کر رہی ہے, لیکن آف کورس اٹس اے ٹرانزیشنل پروسیس. جی ٹھیک ہے مومی صاحبہ, ایک اہم مسئلہ اسموک ٹاورز کا ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اس کی بڑی کمی رہی ہے. حکومت کی جانب سے, خاص طور پہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے بھی اس پر اعلان تو کیا گیا تھا. آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا, اور دوسرا ہمیں کتنی ضرورت رہے گی اسموک ٹاورز کی؟ سوری, آپ ریپیٹ کر دیں گے, مجھے آواز کلیئر نہیں ہے. اب آپ سن پا رہی ہیں, آپ کو میری آواز کلیئر ہے؟ جی جی جی, اسموک ٹاورز کے حوالے سے آپ سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے, خاص طور پہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے بھی اسموک ٹاورز کے حوالے سے بات کی گئی تھی. یہ آپ سمجھتی ہیں کہ حل ہوگا؟ جی بالکل ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کے ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں یہ جیسے کہ آپ کے جی مطلب آپ اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ, اگر آپ مثال کے طور پہ آپ نے مانیٹرز لگا دیے, آپ کی دیکھیں اسموک پوری سٹی میں ایک جیسی نہیں ہوتی ہے, یا پولوشن ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. کچھ جگہ کانسنٹریٹڈ ہوتی ہے, کچھ جگہ ڈسپرسڈ ہوتی ہے. تو بے شک اسموک ٹاورز ٹھیک ہے وہ ایک علاج ہے, لیکن وہ لانگ ٹرم علاج نہیں ہے. دیکھیں جہاں سے آپ نے جو سورس ہے اس کو بند کرنا ہے. آپ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ تو کرتے رہیں گے, اس کا کوئی, جس طرح یہ وہی ہے کہ آپ اگر ایک کوئی پیشنٹ ہے تو اس کو آپ علاج تو اس کا کرتے رہیں گے, دوائی دے کے اس کا درد کم کر دیں گے, لیکن جہاں سے وہ درد پیدا ہو رہا ہے آپ کو اس کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک کہ اس میں جو میں نے پہلے مینشن کیا ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے. اچھا مومی صاحبہ, جس طرح سے کہا جاتا ہے میواکی جنگلات اور بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی ہے اس پر منتقل کر دیا جائے, آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے جو پروگرامز ہیں, اس طرح کے جو پروجیکٹس لے کے آئیں گے وہ بھی کنٹرول کرنے میں کافی حد تک جو ہے معاون ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی بلا شبہ, اور اس میں ایک چیز میں امپورٹنٹ ضرور سمجھتی ہوں جو مجھے مینشن کرنی چاہیے, وہ ہے آپ کی گرین اکانومی کی طرف ٹرانزیشن. دیکھیں پوری دنیا میں آپ کے جو اس وقت جس طرح کے سیکٹرز ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ پولیوٹنگ فیکٹرز ہیں. اب آپ کے ظاہر سی بات اگر ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کریں, ہم باقی انڈسٹریز کی بات کریں, ہمیں گرین اکانومی, سرکولر اکانومی کی طرف جانا چاہیے, اور اس میں بہت حد تک ہم چاہے وہ لینڈ پولوشن ہے, ایئر پولوشن ہے, واٹر پولوشن ہے, اس پہ قابو پا سکتے ہیں. اور اس میں آف کورس آپ کی اکانومی بھی گروتھ کی طرف جا سکتی ہے, کیونکہ اس وقت ہم اتنا ویسٹ, جو ہمارا ویسٹ آتا ہے اس کو ہم ریسورس کے طور پہ یوز نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی ریسورسز کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور انسسٹینیبل استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ گرین اکانومی کی طرف بھی شفٹ ہوں. حکومت نے گرین یوتھ موومنٹ جو میں نے خود اس میں ڈیزائن کی تھی کامیاب پیوان کے انڈر, تو اس میں ہم لوگ ایکو انوویشن کے اوپر ینگ لوگوں کو جو ہے وہ اسمال گرانٹس دے رہے ہیں یونیورسٹیز میں, تاکہ وہ نئے سے نئے طریقے لائیں جس میں ہم بزنس ماڈلز لائیں ایسے جو گرین ہوں, رادر وہ جو پولوشن یا جو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں. اچھا مومی صاحب, یورو 5 کا آپ ذکر کر رہی تھی, بات بالکل درست ہے کہ اب تو اگر دیکھا جائے تو عوام سب سے سستا تیل ڈلوانے کے لیے پریشان ہے, تو اس طرف کون جا رہا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں جا رہا. لیکن اس کا حل ہمیشہ سے پبلک ٹرانسپورٹ رہا ہے, اور مختلف ممالک پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. ہم عوام کو کیسے عادت ڈالیں گے جب پبلک ٹرانسپورٹ ہی بہتر نہیں ہوگی کہ عوام اس پر بھروسہ تو کر سکیں؟ پھر ہم ایک پبلک ٹرانسپورٹ خواہ کوئی میٹرو بنا دیں یا کچھ بھی بنا دیں, اس کے ساتھ کوئی اور ایسی ٹرانسپورٹ لنک ہی نہیں کر رہی ہوتی کہ آپ اپنے گھر سے نکل کر ادھر تک پہنچ سکیں اور پھر اس کا استعمال کر سکیں. یہ پورا ماڈل ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ ہم اس کے اوپر شاید کوئی کام کر رہے ہیں, یا ہمارا فوکس ہی نہیں ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں پچھلی حکومتوں نے بھی اگر آپ کو یہ میس ٹرانزٹ کے جو پروجیکٹس دیے ہیں وہ ووٹ بینک کے لیے دیے ہیں. آئی بی ویری کینڈیڈ اباؤٹ اٹ. اگر تو وہ کمپریہنسو اسٹریٹجی دی جاتی جس میں آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ فیڈر روٹس بھی نہیں ہیں, اسلام آباد کی میٹرو کا دیکھ لیں تو وہ ایک ہی, تو بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹرانسپورٹ کا ماسٹر پلان ہو جس میں آپ کا مقصد یا آپ کا آبجیکٹو ہو کہ ہم بائی دس ایئر گاڑیاں اتنی ریڈیوس کر دیں گے اور اتنے لوگوں کو شفٹ کر دیں گے پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر. ہم نے ایک ریسرچ کی تھی اپنے ادارے سے, اور وہاں پہ ہمیں یہ پتا چلا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ڈیسنٹ اور سیکیور پبلک ٹرانسپورٹ ہو تو ہم بالکل اس کو گیو اپ کرنے کو تیار ہیں اپنی گاڑیوں کو. ہم ان کو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے صبح جب فیملی نکلتی ہے, اگر ایک
बच्चों ने जाना है स्कूल और अगर आपने ऑफिस जाना है तो अगर 2 डायरेक्शन में है आप टाइम पे नहीं पहुंच सकते तो फिर 2 गाड़ियां रखनी पड़ती हैं। तो बहुत से लोगों ने ऐसे कहा कि हम लोग ये प्रेफर करेंगे कि अगर हमारे पास, देखें आपकी कितनी पॉपुलेशन शिफ्ट हुई, जो आपकी राइड हेलिंग सर्विसेज हैं, बहुत सी ऐसी हैं ना जो आपकी एप्स के ऊपर है, बहुत सी लोग शिफ्ट हुए। उसकी वजह ये है लोगों को ऑल्टरनेट की जरूरत है, लेकिन वो हम प्रोवाइड करने में जो है नाकाम रहे हैं। अच्छा मोमी साहब, अगर हम बात करें माहौलियात को, जैसे माहौलियाती आलूदगी जो है इसको ख़त्म करने के लिए जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक मंसूबा शुरू किया बिलियन ट्री का, ये कितना करामत साबित हो सकता है अगर हम इसके ऊपर काम करें और हम बेहतर तरीके से काम करें इसके ऊपर? देखें बिल्कुल ये इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत अच्छी एक इक़दाम है, लेकिन ये वन ऑफ इक़दाम है और इसमें बिलाशुबा जो है बिलियन ट्री सुनामी में जिस तरह से इसने एक किस्म का ट्रेंड सेट कर दिया और आई थिंक कि हर बंदा जो है वो प्लांटेशन की तरफ जा रहा है और मेरे लिहाज से ये जॉब्स भी क्रिएट कर रहा है ये प्रोजेक्ट। ये केपी में भी बहुत सक्सेसफुल रहा और यहाँ पे भी ऑफ कोर्स बाकी जगह भी। इसमें एक और चीज़ इंक्लूड करने की शहरी इलाकों में ज़रूरत है, क्योंकि शहरी इलाकों का जो फॉरेस्ट है वो सबसे, या जो ग्रीन कवर है वो सबसे ज़्यादा कम हो रहा है और उसमें अगेन लिंक ट्रांसपोर्टेशन का है कि आप ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और साथ साथ आप कटाई करते जाते हैं दरख्तों की। तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि एग्जिस्टिंग आपका जो अर्बन ग्रीन कवर है उसको आप प्रोटेक्ट करें। तो ये एक पिलर थोड़ा सा वीक है इसमें, अदरवाइज आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोग्राम और ये जाहिर सी बात है इंटरनेशनली भी इसको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन है। अच्छा मोमी साहब, इनफरादी तौर पर बात कर लेते हैं। हमारे इनफरादी तौर पर रवैया भी बेहतर नहीं है और हम शायद पोल्यूशन को समझ भी नहीं पा रहे हैं, वो एजुकेट भी नहीं शायद लोगों को किया जा सका आज तक, या लोग समझने को तैयार नहीं है। कूड़े को आग लगाना जुर्म है, हम मुख्तलिफ बिन्स हैं उन पे देखते हैं और उन्हीं बिन्स के अंदर जो है हम देखते हैं कि अमला ही आकर आग लगा रहा होता है उसको। हम आज तक यही अंडरस्टैंड नहीं कर सके इनफरादी तौर पर हमारे रवैये कैसे होने चाहिए और घरों में जो हम छोटी गलतियाँ कर रहे होते हैं और उसका मजमूआ हम फिर ये देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बड़े लेवल पे जाते जाते स्मोग और मुख्तलिफ माहौलियाती आलूदगी का हमें सामना करना पड़ता है। हम उनको क्या दुरुस्त कर सकते हैं इनफरादी तौर पर? इनफरादी तौर पे ऑफ कोर्स आप लोगों को अपना फुटप्रिंट देखना चाहिए है, चाहे वो आपका प्लास्टिक के इस्तेमाल का है, चाहे आपका पोल्यूशन पैदा करने का, ये एमिशंस का है। देखें आप अपनी ज़िंदगी को जो है कम से कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करें। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा चीज़ ज़ाया करने को बुरा समझते थे और अगर हम वही फ़िलासफ़ी अपने साथ लेके चलें तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें रीयूज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन है। हम अगर कोई भी चीज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हमने प्लास्टिक की पोल्यूशन की बात की तो आप थैले वही इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर आप गाड़ी का इस्तेमाल है तो वो कम से कम करें आप अपनी, बल्कि आपकी सेहत के लिए बेहतर है कि आप पैदल चलें। फिर आपकी एक सोशल टेबू बहुत ज़्यादा है जो हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक सोशल क्लास गाड़ी या आपकी ट्रांसपोर्टेशन के साथ सोशल क्लास को लिंक कर दिया गया है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और वो हम एज इंडिविजुअल कर सकते हैं। हम किसी को जज ना करें कि अच्छा ये बंदा टैक्सी पे आया, ये गाड़ी पे आया। ये जो हमारे इधर कॉन्सेप्ट है जो वेस्ट में नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, यहाँ पे उसको बहुत लिंक कर दिया। फिर सिक्योरिटी का इशू है ऑफ कोर्स, लेकिन आई थिंक इंडिविजुअली हम बहुत से ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं जिसमें हम पोल्यूशन को, चाहे वो लैंड है, एयर है और वाटर है, उसको कम कर सकते हैं और कम से कम रिसोर्सेज का ज़िया जो है वो करें, ताकि अगली हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी जो है रिसोर्सेज और ये दुनिया बेहतर जगह बच सके। बिल्कुल मोमी साहब, जैसे से इंडिविजुअली भी हमने बात की, हमने वैसे भी स्टेट लेवल पे बात की। अब अगर हम इस सीज़न की बात करें, क्योंकि अभी हम लोग तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, अभी तो ये अगर हम बात करें इस सीज़न की तो स्मोक का ख़तरा अभी भी बरकरार है। अभी इस वक्त हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम करने होंगे कि हम इसको अभी से जो है वो कंट्रोल कर सकें? देखिए हुकूमत ने बिल्कुल श्रेडर्स दिए हैं 500 फार्मर्स को, जो बड़े फार्मर्स हैं, और वो छोटे फार्मर्स भी रेंट कर सकते हैं, जो कि आपका जब स्टबल बर्निंग होती है क्रॉप की उसको जो है ख़त्म। अब सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जोर देना है। उसके अलावा आपकी जो ट्रांसपोर्ट है उसमें अगर ये लोग फ़िलहाल के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, अगर ऑड इवन कार्स का वो देख लें, या आप एक घर में एक गाड़ी इस्तेमाल हो, या कोविड की वजह से भी हमने डिजिटल एजुकेशन की तरफ गए, अभी दोबारा मंडे से स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी तरह उसको सिर्फ स्मोक के सीजन में लाहौर में कर्टेल कर सकें, क्योंकि देखें बच्चे बाहर जाएंगे, गाड़ियां इस्तेमाल होंगी और सबसे बड़ी बात उनकी अपनी सेहत के लिए बहुत मुज़र चीज़।
تو اس طرح کے بہت چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں جو شارٹ ٹرم آپ کر سکتے ہیں، اور لانگ ٹرم تو ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. جی ٹھیک ہے مومن صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پاکستان بات کر رہی تھیں اور بڑا اہم ہے ہمیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا. ہم اگر بات کریں ہم اسٹیٹ پر اور حکومت پر تو بہت زیادہ سوالات اٹھاتے ہیں، اٹھانے بھی چاہیے. چلیں ٹھیک ہے، بہتری کے لیے تنقید کرنی بھی چاہیے. اپنے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایسا میں ہمیشہ کوٹ بھی کرتا ہوں اور مجھے ہمیشہ وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک جب یہ لاہور میں میٹرو بس بن رہی تھی نا، یہ فیروز پور روڈ کے اوپر جو ہے یہ بن رہی تھی، ایک جو تنقید اس کے اوپر ہو رہی تھی، باقی تنقید چلیں جو بھی ہے کہ اس کی ضرورت تھی نہیں تھی، اس کے اوپر کرپشن ہوئی نہیں ہوئی، مہنگی تھی نہیں تھی، یہ سب کچھ ایک اپنی طرف. ایک تنقید یہ ہو رہی تھی کہ جس کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، اور یہ سیاسی مخالفین کی جانب سے پریس کانفرنس کے اندر بھی بات کی گئی تھی اس وقت، جو مجھے آج بھی میں کروں تبھی میں مسکرا رہا ہوں. وہ یہ تھا کہ جی کہ اس کو کیونکہ روڈ کو کر دیا گیا تھا سگنل فری، یو ٹرن بہت زیادہ دور ہے، تو جو لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا کہ یو ٹرن جو ہے وہ کافی آگے سے جا کر لینا پڑے گا. تو یہ آپ سوچ لیں کہ اس حد تک جی تنقید کی گئی تھی. اور جب پبلک ٹرانسپورٹ کوئی ہوتی ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں، جو لگژری انجوائے کر رہے ہیں، کم از کم جو ہے اس کے اندر کمی لائی جائے. پبلک ٹرانسپورٹ کا جب ہم استعمال کر رہے ہوں گے تو پولوشن بھی کم ہو رہی ہوگی. لیکن یہ تنقید ہم کرتے ہیں کہ جی کہ دیکھیں ہمیں تو اب کافی اوپر سے آنا پڑتا ہے. اس تنقید کی سمجھ نہیں آتی، یہ ویسے فضول کی تنقید ہم اسے کہہ سکتے ہیں. مطلب اس حد تک تنقید فور نتھنگ مطلب. اچھا حمزہ، ایک اور بات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر انڈیویجولی دیکھیں، ہم لوگ گلی محلوں کو ہی دیکھ لیں صرف، ان میں ہم لوگ دیکھتے تو ہمارے رویے یہ ہوتے ہیں، گھر سے کوڑا کرکٹ جو ہے وہ نکالا، اکٹھا کیا، باہر جا کے ایک جگہ پہ اس کو آگ لگا دی. مطلب یہ رویے ہم لوگوں کے ہیں. اگر ہم لوگ یہ کچھ کر رہے ہوں گے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پولوشن کم ہو سکتی ہے؟ ایئر پولوشن جو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول جو ہے وہ آلودہ ہو رہا ہے پہنچ رہا ہے. ہم پھر اور ہم یہ پڑھتے بھی ہیں کہ ان سے کتنی گیسز خطرناک نکل رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم وہی چیزیں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور ہم دوسرے کو تو کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اگر واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کسی گاڑی کا زیادہ دھواں وہ چھوڑ رہی ہے، اس کو کہیں تو وہ آپ سے لڑ نہ پڑے تو پھر بات کیجئے گا. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. اور عالمی بینک نے پاکستان کو ایک اور وجہ سے خبردار کیا ہے کہ رواں مالی سال جو مالیاتی مسائل کا ہے پاکستان کو سامنا رہے گا، اور حکومت پاکستان معاشی استحکام کو برقرار رکھنے پر توجہ دے. یہ تنبیہ بھی کی گئی. بالکل ایسی عالمی بینک نے پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو رواں مالی سال بیرونی دباؤ اور مالی چیلنج کم کرنے پر توجہ دینی ہوگی. اور عالمی بینک کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال معاشی نمو 3.4% رہنے کا بھی امکان ہے. اچھا، اور رپورٹ میں رواں مالی سال مہنگائی بڑھنے کی بھی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مالی سال 2023 کی بات کریں تو اس میں تقریباً جی ڈی پی کے 2.5% تک متوقع. اور عالمی بینک نے یہ بھی کہا ہے کہ رواں مالی سال برآمدات میں بھی زبردست اضافہ ہوگا اور پاکستان کا مالی خزانہ جی ڈی پی کے 7% تک رہنے کی توقع ہے. یہ تمام صورتحال ہے معیشت کے حوالے سے جس پر ہم نے بات کرنی ہے. شاہد حسن صدیقی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ سر. سر یہ جو ورلڈ بینک کی جانب سے کہا جا رہا ہے، آپ ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی صورتحال اتنی شاید گمبھیر ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے جو شرح نمو ہماری بتائی ہے 3.4%، یہ غلط ہے، اس سے زیادہ ہوگی. ہم ہر بات ان کی بات نہیں مانیں گے، اور ہم یہ تو پہلے بھی کہتے رہے کہ اس سے زیادہ ہوگی. لیکن جاری حسابات کے خسارے کے جو وہ 2.5% کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، اس سے زیادہ ہوگا. اور یہی مہنگائی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹ بینک نے روپے کی قدر کو گرنے دیا یا گرایا، جو بھی آپ کہہ لیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. تو کچھ ایسی پالیسیاں بنائی ہیں ہم نے جس کو نہ دفاع کر سکتے ہیں، نہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں، نہ ان کی ضرورت تھی. تو یہ جو اب میں ایک مثال واضح طور پہ آپ کو دے دوں کہ دیکھیے جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ماضی میں $120 تھیں فی بیرل، تو پاکستان میں قیمتیں کم تھیں. آج پاکستان میں جو ہے قیمتیں سب سے زیادہ ہیں، لیکن عالمی منڈی میں 80-82 ہے. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ آپ نے روپے کی قدر کو غیر ضروری طور پر گرایا. کوئی جو ہے کوئی $18 گر گئے 5 مہینے میں. تو ہماری جو معیشت ہے وہ ہے $55 بلین کی آپ امپورٹ کرتے ہیں. تو جب آپ امپورٹ کریں گے تو اس کی ویلیو تو بڑھی پاکستانی روپیز میں، لیکن حکومت کے ٹیکسز بڑھ جاتے ہیں. یعنی جب روپے کی قدر گرتی ہے تو حکومت کے جو ٹیکسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں امپورٹ میں، جی ایس ٹی میں. تو یہ جو گرایا ہے روپے غیر ضروری طور پر، اس کا بہت زبردست امپیکٹ ہے. تو یہ کہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہم نے بڑھا دیے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ جو ہم آج بتا رہے ہیں 6 مہینے سے بتا رہے ہیں کہ جب اس حکومت کے 5 سال پورے ہوں گے
तो मईशत की औसत शरह नमू रहेगी 3.3% सालाना। ठीक है। और जब ये हुकूमत के 5 साल पूरे होंगे तो महंगाई की शरह औसत उससे बहुत ज्यादा होगी जो उनको विरसे में मिली थी। और इस साल जो बड़े खतरात हैं वो ये है कि शरह सूद में इजाफा होने जा रहा है, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, आलमी मंडी में अशिया की कीमतें बढ़ने वाली है जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, और हमने तामीराती शोबे को काला धन दे दिया। तो हम जब तक अपने इस्लाहात टैक्सों और तवानाई के शोबे में नहीं करेंगे और ये रुपए की कदर को दानिस्ता गिरने देंगे किसी भी वजह से, तो पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ ही नहीं सकती। ये बुनियादी नुक्ता है जिसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, माशी सूरत हाल कैसी रहेगी और वर्ल्ड बैंक की जो आउटलुक रिपोर्ट है उसके ऊपर आप कमेंट कर रहे थे। हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सुबह